موجودہ حالات میں پاکستان کا سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم پاکستان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ سعودی عرب کا پاکستان کے لیے طویل المدتی حمایت پر ستائش کا اظہار۔ شہباز شریف نے ولی عہد کو یقین دلایا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات۔ مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے کا عزم کیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور پاکستان کے لیے مملکت سعودی عرب کی طویل المدتی حمایت پر گہری ستائش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ مملکت سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا اور خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ میزائل حملے میں امریکی ایئر کرافٹ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکی حکام نے اس خبر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن کے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ نئے سپریم لیڈر کے بیان کے بعد ایران کے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر۔ لبیک یا خامنائی کے عنوان سے تازہ حملوں کی ویڈیو جاری۔ تل ابیب کے وسط اور امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ تازہ حملوں میں عماد، قدر، خیبر شکن اور فتح میزائل کا استعمال۔ ایرانی حملوں کے بعد بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ اسرائیلی گیس فیلڈز کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر دبئی میں بھی عمارت پر ڈرون کا ملبہ گرا۔ امریکی بینک نے UAE میں تمام شاخیں عارضی بند کر دیں۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے بیان کے بعد ایران کے حملے تیز۔ فضا میں فیول فراہم کرنے والا طیارہ تباہ۔ ایران کے ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا ری فیولنگ طیارہ مار گرایا۔ طیارے میں موجود تمام اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایندھن بھرنے والا طیارہ مغربی عراق میں گرا اور دوسرا بحفاظت لینڈ کر گیا۔ ادھر نئے سپریم لیڈر کے بیان کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی تازہ ویڈیو جاری کر دی۔ خامنہئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے کہ عنوان سے جاری ویڈیو میں ایرانی میزائلوں کی 42ویں لہر دیکھی جا سکتی ہے۔ حملوں میں 30 افراد زخمی ہو گئے۔ عراق میں فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں 1 فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ فوجی کی ہلاکت کی تصدیق فرانسیسی صدر نے بھی کی۔ دبئی کے وسطی علاقے میں فضائی حملہ ناکام بنانے کے بعد ملبہ عمارت پر گر گیا، جبکہ امریکی بینک نے متحدہ عرب امارات کی تمام شاخیں عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران فضائی حدود کی خلاف ورزی پر 28 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ گروہ نے عراق میں امریکی طیارہ مار گرایا۔ نئے سپریم لیڈر کے بیان کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی تازہ ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کا مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے بند کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ دشمن کو ہمارے اسکولوں پر حملے کا حساب دینا ہوگا، یہ کہا گیا ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے۔
ईरान में सूरत हाल तेजी से बदल रही है। तेहरान को जंग की भारी कीमत उठाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने ईरान को बुराई की सरजमीन करार दे दिया। कहा ईरान को दुनिया तबाह करने से रोकना अहम है। ईरान के खिलाफ जंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ईरान एक दहशतगर्द रियासत, हमारी फौज बेमिसाल है। ईरान में सूरत हाल तेजी से बदल रही है। तेहरान को जंग की भारी कीमत उठाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा ईरान को बुराई की सरजमीन करार देता हूँ। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी। तेहरान, करज और दीगर शहरों में धमाके। इसराइली फौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थॉट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरान में तकरीबन 6000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान की 90 से ज़ायद कश्तियाँ और 60 जहाज़ तबाह किए जा चुके। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 30 कश्तियों को भी तबाह किया गया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके। इसराइल के ईरान और लबनान पर हमले जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से नए अदाद शुमार जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने मजमूई तौर पर 6000 अहदाफ को निशाना बनाया है। सेंटकॉम के मुताबिक इनमें तकरीबन 60 बहरी जहाज़ और 30 बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को नुकसान पहुंचाया गया या तबाह कर दिया गया। इसराइली फ़ौज ने कहा है ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया है। तेहरान के करीब तालिकान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया है। दूसरी जानिब यूनिसेफ के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक खित्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लबनान, 4 इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में जान से गया। लबनान पर भी इसराइली हमलों की नई लहर में रात से अब तक 8 अफराद शहीद हो गए। 2 मार्च से जारी सेहूनी हमलों में शहादतों की कुल तादाद 687 हो गई। इसराइली हमलों से शहीद होने वालों में 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है हम अमरीका और इसराइल से जारियत रोकने का मुतालबा करते हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। हम अमरीका और इसराइल से जारियत रोकने का मुतालबा करते हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से रद्द अमल सामने आया। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की ईरान जंग को जेफरी एप्स्टाइन स्कैंडल से तवज्जो हटाने का मुहर्रक करार दे दिया। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन एप्स्टाइन फ्यूरी कहना शुरू कर दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक 52% अमरीकियों का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने केस से तवज्जो हटाने के लिए ईरान जंग छेड़ी। 40% अमरीकियों ने इसराइल से इत्तफाक नहीं किया। बाकी 8% गैर यकीनी का शिकार नजर आए। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की ईरान जंग को जेफरी एप्स्टाइन स्कैंडल से तवज्जो हटाने का मुहर्रक करार दे दिया। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ऑपरेशन एप्स्टाइन फ्यूरी कहना शुरू कर दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक 52% अमरीकियों का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने केस से तवज्जो हटाने के लिए ईरान जंग छेड़ी। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की, जो जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितर अल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कंधार में तरावो दहशतगर्द कैंप्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और इससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। एक और फिजाई हमले के दौरान सूबा पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले। पाक अफवाज ने अफगान तालिबान और फितर ख़वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। कंधार में तरावो दहशतगर्द कैंप्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंधार में एयर फील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और उससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। एक और फिजाई हमले के दौरान सूबा पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले।
جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے آپریشن غضب للحق جاری پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ پاک افواج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ آبدائے ہرمز پر بھارتی دوگلاپن بے نقاب بیک وقت ایران اور امریکہ سے رعایت لینے کی کوشش۔ آبدائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا منافقانہ رویہ آیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزراء خارجہ کے مابین گفتگو میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز آبدائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ ماہرین کا کہنا ہے ایک طرف بھارت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری طرف اپنے مفادات کے لیے ایران کے امریکہ مخالف بیانیے کا حامی نظر آتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، آبدائے ہرمز پر بھارتی دوگلاپن بے نقاب بیک وقت ایران اور امریکہ سے رعایت لینے کی کوشش۔ آبدائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا منافقانہ رویہ عیاں ہو گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزراء خارجہ کے مابین گفتگو میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز آبدائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ ماہرین کا کہنا ہے ایک طرف بھارت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، دوسری طرف اپنے مفادات کے لیے ایران کے امریکہ مخالف بیانیے کا حامی نظر آتا ہے۔ سینئر ڈیفنس اینالسٹ ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا۔ کیا کہتی ہیں بھارت کے اس دوگلے پن کے اوپر کہ ایران سے بات کرتا ہے، ایران کا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ بھی کھڑا نظر آتا ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ امر ہے کہ انڈیا از الائنڈ ویری کلوزلی الائنڈ ود اسرائیل اینڈ آلسو ود امریکہ، اور اس نے ابھی تک جو کہ ایران کی سوورنٹی پہ حملہ ہے، ایران کے اندر بچوں کی اموات ہو گئیں، عام سویلین افراد کی اموات ہیں، ان کی لیڈرشپ کو جو ہے شہید کیا گیا، ان سب کے اوپر انڈیا کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اور ساتھ ہی انڈیا کو ظاہر ہے انرجی کرائسس بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی انڈسٹری کو بھی بہت خطرہ ہے، جبکہ امریکہ نے بہت ان کو جو ہے ایک گرانٹ کی ہے، پرمیشن گرانٹ کی ہے، ان کے ساتھ بڑا دل رکھا ہے امریکہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ایران کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے انڈیا جو ہے وہ رشیا سے تیل خرید سکتا ہے۔ اس کے اوپر انڈین پارلیمنٹ میں کافی لے دے بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی ہمیں جو ہے یہ جو خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں جس میں ایرانین فارن منسٹر سے بات بھی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے اندرونی طور پر جو ہے انہوں نے بائیلیٹرلی اندر انہوں نے مطلب ظاہر کچھ تشویش کا اظہار بھی کیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ انہوں نے ان سے جو ہے کنسیشنز مانگی ہوں گی اپنے آئل کی جو ان کی ترسیل ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ایران کے ساتھ انہوں نے چابہار کے اوپر جو ہے 10 ایئرز اگریمنٹ سائن کیا، پاکستان کے جو سی پیک ہے اور گوادر پورٹ ہے اس کو ریڈائمنٹ کرنے کے لیے، اور پھر جب امریکہ نے پابندیاں لگائیں اور ٹیرفز امپوز کیے تو انہوں نے ایز اٹ از وہ ساری اپنی آبلیگیشنز چھوڑی اور پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ انڈیا جو ہے یہ اس کی اپرچونسٹ ہے، اور جو کہ امریکہ کی طرف سے جو ٹیرفز لگائے گئے ہیں وہ بھی اس لیے لگائے گئے ہیں کہ انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ملا، لیوریج ملا کہ اس نے مسلسل رشیا سے تیل بھی خریدا یوکرین کرائسس کے بعد، اور اس کے باوجود جو ہے وہ امریکہ کی جو ساری ایسپریشنز تھیں ان کے مطابق اپنے ایکٹ کرنے میں ناکام رہا، اور اپنے لیے جب اس کا دل کرتا ہے اسٹریٹجک اٹانومی جو ہے وہ اپنا لیتا ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کہیں بھی اپرچونیٹیز تلاش کرتا ہے۔ بالکل اس طرح آپ دیکھ لیجیے کہ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ کیسے اس نے الائنمنٹ کر لی، جبکہ اس نے پوری زندگی جو ہے طالبان گورنمنٹ کو ٹیررزم کے ساتھ جو ہے لنک کیا، اور اس کو جو ہے اس نے پاکستان کو جو ہے اس سے لنک کیے رکھا، اور اب جو ہے وہ خود اس سے الائن بھی ہے اور اس کے لیے جو ہے آواز بھی اٹھا رہا ہے مختلف فورمز کے اوپر۔ تو بیسیکلی جو انڈیا ہے یہ یو ٹرنس لیتا رہتا ہے، اور ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپورچونزم کے اوپر جو ہے بیسڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مریم فاطمہ، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں اور اپنی رائے دے رہی تھیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ون ڈے سیریز کا میچ آج شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سیریز میں شاہینوں کا آج دوسرا امتحان، اور اس وقت ٹاس جاری ہے۔
درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔